یوم ندعوہم کل اناس بامامہم، اکثر علماء کہتے ہیں اس سے مراد بزرگ ہیں۔ جب قرآن نازل ہوا اس وقت تو بزرگاں دے ابے بھی نہیں سن جمے ہوئے، قرآن کو کیا پتا کہ یہ والے امام آپ نے بنا لینے ہیں۔ قرآن جب بات کرتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو مجھے یہ بتائیں صحابہ کرام کے امام تو ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور کی وفات کے بعد کیا تابعین یہ کہتے تھے کہ ہمیں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے ناموں کے ساتھ بلایا جائے گا، یا ان کے لیے بھی امام نبی الاسلام ہی تھے؟ اور قرآن جس امام کو جانتا ہے وہ تو وقت کا پیغمبر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہم سورہ الزمر کا اینڈ پڑھیں جہاں جنتیوں اور جہنمیوں کا گروہ در گروہ جانے کا ذکر ہے، تو فرشتے جہنمیوں سے کیا پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے اندر کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ آپ مجھے بتائیں ان جہنمیوں سے مراد کیا صرف حضور کے زمانے کے جہنمی ہیں؟ آج کے جو جہنمی ہیں ان سے بھی تو فرشتے پوچھیں گے، تو وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ میں حضور تو 1400 سال بعد پیدا ہوا، ایسا جی میرے کو کوئی رسول نہیں سی آیا؟ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے وہ کافر کہیں گے کہ رسول تو آیا تھا لیکن ہم نے انکار کیا۔ تو قرآن جس رسول کو، جس امام کو، جس ہادی کو جانتا ہے نا، وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی تو آپ کے بنائے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا۔ ان اماموں بیچاروں کو خود نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا آخرت میں ہونی ہے، تو چھوڑے میرے بھائی، آخرت کے دن کا امام کون؟ میری ویڈیو ہے اس میں نے یہ آیت بھی بریف کی۔ تو قرآن جو یہ کہہ رہا ہے ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو پھر قرآن سے ہی پوچھنا ہے امام کون سا ہے۔ سورہ النساء کی جو آیت نمبر 41 ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں نبی الاسلام ایک دن ممبر پہ چڑھے اور مجھے کہا کہ عبداللہ ہمارے قریب آؤ، ہمیں قرآن سناؤ۔ کہتے میں اٹھ کے حضور کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، قرآن تو آپ پہ نازل ہوا، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کے لطف آتا ہے۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ النساء کی تلاوت کرنی شروع کر دی، اور حضور کا شوق دیکھیں، سورہ نساء ابن مسعود نے سٹارٹ کی، 40 آیات پڑھ دی جی ابن مسعود نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی توجہ کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ سنتے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں جب 41 نمبر آیت پہ پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو وہ کیا منظر ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان لوگوں پر اے نبی تمہیں گواہ اٹھائیں گے۔ تو نبی الاسلام اس تصور سے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی، آپ نے ابن مسعود سے کہا کہ عبداللہ بس کرو بس کرو۔ کہتے ہیں میں نے جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی۔ اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن ساری امتوں کو اٹھائیں گے، اور پھر ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو، ایک ایک امام کو، ایک ایک بڑے کو اٹھائیں گے کہ ہاں بھائی وہ بڑے ان کے نہیں ہیں، وہ پیغمبر ہیں، امام پیغمبر ہیں، گواہ پیغمبر ہیں۔ اور وہ لوگ بھی جنہوں نے پیغمبروں والا کام کیا اور انہیں دین کے راستے میں جو تکلیفیں اٹھانی پڑی، یقیناً ان کے بھی معاملات الگ سے سیٹل ہوں گے، وہ اپنی جگہ ایک معاملہ ہے۔ لیکن قرآن جس امام کو، جس گواہ کو، جس لیڈر کو ذکر کرتا ہے نا، وہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے۔